وقت کی اہمیت. فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، انسانوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں ہے. کوئی آئی پی ایل دیکھ رہا ہے، کوئی بگیچے میں ٹہل رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. زندگی کی قیمت یہ ہے کہ ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے، اس میں آپ کو جو کرنا ہو کر سکتے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی IRF کی طرف سے آپ تمام آنے والے مہمانوں کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آج کے اس بزم کے مقرر نثار نڈیاڈوالا. نثار نڈیاڈوالا IRF میں پچھلے 10 سالوں سے مستقل مقرر کی حیثیت سے مشہور ہیں، اور یہاں کے ہفتہ واری پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی غیر موجودگی میں سوال و جواب کے سیشن کو سنبھالتے ہیں. دعوتی کام ان کا پیشہ و مشغلہ ہے. فی الحال وہ IRF میں شعبہ تحقیق کے ریسرچ ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز ہیں. آپ کو ہندوستان کی مختلف مسجدوں میں خطبہ جمعہ دینے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی تنظیموں اور اداروں کی طرف سے معاشرے کے سلگتے مسائل پر خطاب کے لیے بارہا مدعو کیا گیا ہے. سن 2000 میں مکہ مکرمہ کے اندر منعقد ہونے والی بین المذاہب مذاکراتی کانفرنس میں آپ نے شرکت کی. مزید برآں آپ دعویٰ ٹریننگ پروگرام کے ایک فعال و متحرک ذمہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ پیس ٹی وی کے مقرر بھی ہیں. آج کی اس بزم کے اندر آپ کی تقریر کا عنوان ہے وقت کی اہمیت. میں نثار نڈیاڈوالا صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس اہم عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نثار نڈیاڈوالا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. آج کے محفل کے صدر شیخ فیض الرحمان صاحب، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ٹاپک اناؤنس کیا شیخ نے، وقت کی اہمیت. جس قرآن کی آیت کی تلاوت میں نے کی ابھی آپ کے سامنے، وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورت نمبر 21 اور پہلی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابہم، انسانوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ ابھی بھی غفلت میں ہے، یعنی وہ ابھی بھی اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے. کوئی مال میں ہے، کوئی IPL دیکھ رہا ہے، کوئی بگیچے میں ٹہل رہا ہے، یعنی وقت گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے. اور اتنا رفتار سے یہ حساب کا وقت قریب آتا ہے کہ ہمارے دل کی ہر دھڑکن اگر ہاتھ رکھ کے سنیں گے تو وہ یاد دلاتی ہے کہ ایک ایک دھڑکن کم ہوتی جا رہی ہے آپ کی زندگی میں سے. زندگی میں سے ہر لمحہ ہم کو اپنی موت کے طرف لے جاتا ہے.
یوں کہہ سکتے ہیں گھسیٹتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دھکا مارتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی نہیں جاتا ہے. ابھی تقریر ختم ہونے میں جب 10 منٹ باقی ہوگی تو ہمارے بھائی بتائیں گے کہ 10 منٹس لیفٹ. لیکن ملک الموت نہیں بتاتے ہیں. وہ آ جاتے ہیں اور کہتے چلو, تو پوچھے کدھر؟ بولا اللہ نے بلایا. بس آپ وضو کر لیا تھوڑا سا تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں, تو کہے گا نہیں, اب آپ کے تقدیر میں نماز نہیں ہے. میرے بچے اسکول سے آ رہے ہیں, تھوڑا دیکھ لوں, تو کہے گا نہیں, زندگی بھر دیکھ لیا, اب آپ کا وقت ختم ہو گیا, چلو 1 سیکنڈ زیادہ نہیں بڑھا سکتے ہیں. زندگی اگر ختم ہو گئی تو دوسرا موقع بھی نہیں ملے گا. اتنی چھوٹی زندگی اور اچانک ختم ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہاں پہ 70-80 سال جیے گا. جتنا وہ خوابوں کے پیچھے دوڑتا ہے اس سے اندازہ لگتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بہت جیئیں گے. ایسا نہیں ہے. نوجوان آدمی بھی مر سکتا ہے, بچہ بھی مر سکتا ہے, کبھی بھی موت آ سکتی ہے. تو ملک الموت اچانک آ جاتے ہیں. اب 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں مرنے والوں میں سے, ایک ہوتا ہے نیک اور ایک ہوتا ہے گنہگار. 2 قسم کے لوگ ہم دیکھتے ہیں. جو گنہگار ہیں ان کی بھی مثال قرآن میں ہے, اور جو نیک ہے ان کی بھی موت کا تذکرہ قرآن میں اور حدیثوں میں آتا ہے. چلیے ہم دیکھتے ہیں اسی سورت کے اندر, سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی موت کا تذکرہ کرتا ہے. جب ان میں سے کسی کی موت آتی ہے تو گزارش کرتا ہے کہ میرے رب تھوڑی دیر دنیا میں پھر جانے دے جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہرگز نہیں, تمہارا وقت ختم ہو چکا. اور نیک لوگوں کی موت کے بارے میں بھی آتا ہے, اور ان کے مرنے کے بعد بھی, جیسے کہ شہید کی موت ہم جانتے ہیں کہ شہید کی موت کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے. شہید کی کتاب الجہاد صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے, جلد نمبر 4 کتاب الجہاد, حدیث نمبر 7795. اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کو پوچھا جائے گا کہ کچھ خواہش ہے, یعنی جنت میں اس کو اتنی نعمتیں ملے گی, پھر بھی اس کو پوچھا جائے گا کچھ خواہش ہے؟ وہ کہے گا ہاں, پھر سے دنیا میں جانا چاہتا ہوں اور تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. کلا, سوری, نو, اب نہیں جا سکتے آپ. یعنی نیک ہو یا برے ہو, اگر آپ کی زندگی ختم ہو گئی تو پیک اپ, بس سیکنڈ چانس نہیں ملے گا. اگر آپ امتحان میں فیل ہو گئے تو شاید اگلے سال آپ اکتوبر ایگزامز میں بیٹھ سکتے ہیں یا AT-KT دے سکتے ہیں. لیکن اگر زندگی ختم ہو گئی تو کوئی بھی شخص اپنے زندگی کا ایک لمحہ بڑھا نہیں سکتا, اور نہ ہی ایک دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہے. جیسے کہ شیخ احمد دیدات نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسلمان بڑا دلدار ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کوئی نیکی کر لو تو کہے گا ہائے میری عمر آپ کو لگ جائے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ عمر جو ہے اس کے بس میں ہے ہی نہیں کہ کسی کو دے دے. تو جب آدمی جب پچھتائے گا وہ یہ سوچے گا میری ساری ملکت تم لے لو, تھوڑا سا وقت مجھے مل جائے, ساری ملکت لے لو. تو ملکت لینے والا لے لے گا لیکن اپنی زندگی کے عمر میں سے 1 سیکنڈ کسی کو دے نہیں پائے گا. تو یہ ہے زندگی کی قیمت کہ ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے, ایک ہی موقع بس, اس میں آپ کو جو کرنا ہو کر سکتے ہو. آپ جنت الفردوس چاہتے ہو تو بھی ایک موقع, آپ ایسے ہی ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو تو پاس کر لو ٹائم. لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں, آج بارش ہے تو گھر میں شطرنج کھیلتے ہیں, کیا کرتے ہیں جی ہم ٹائم پاس کرتے ہیں. حالانکہ ٹائم تو پاس ہو رہا ہے. جناب ذرا دیکھیے کہ وقت کیسے گزر رہا ہے, اچھا گزر رہا ہے کہ برا گزر رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. رابرٹ کیوساکی ایک مصنف ہے, وہ لکھتے ہیں کسی بھی شخص کی ترقی یا بربادی کا اندازہ اگر لگانا ہے, کسی بھی شخص کی ترقی یا بربادی کا اندازہ اگر لگانا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنا وقت اور پیسہ خرچ کیسے کرتا ہے. آپ کو اندازہ آئے گا کہ کس طرف جا رہا ہے, رخ کس طرف ہے اس کا. اب دیکھیے زندگی کیسی چھوٹی ہے ہماری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے اور حدیث نمبر 3550 کتاب الدعا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس امت کی عمر آن این ایوریج 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہے بس. اگر 70 سال سے اوپر کوئی جیا تو بونس, لیکن وہ بھی محتاجی کی عمر ہوتی ہے, بیماری ہوتی ہے, کسی کو ڈائبٹیز, کسی کا بائی پاس سرجری, کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. تو آن این ایوریج جو ہے 60 سے 70 سال کی زندگی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے 10-12 سال تو بچپنے میں چلا جاتا ہے,
اگر کسی کی 65 سال کی عمر ہے، 10-12 سال بچپنے میں گزر گیا تو بچا کتنا؟ 53. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 8 گھنٹہ روز سونا چاہیے، یعنی 1/3 زندگی سونے میں گزر گئی. اگر 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ سو گیا تو باقی کی زندگی کی 1/3 زندگی آپ سو گئے. 52 سال میں سے آپ 17-17.5 سال نکال دو تو آپ کی زندگی بچی 35 سال کی. بس یہ آپ کی زندگی ہے. اب اس میں آپ خواب دیکھیے کہ میں پینٹ ہاؤس خریدوں گا یا مرسیڈیز خریدوں گا. آپ اپنے خواب دیکھتے جائیے. اور قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کے پاس 2 بیڈ روم ہے، میرے پاس 3 بیڈ روم ہونا چاہیے. اس کے پاس ماروتی ہے، میرے پاس BMW ہونا چاہیے. یہاں بھاگ دوڑ کرتے 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 قبر پہ پہنچ جاتا ہے. بریک لگ گئی، زندگی پہ بریک لگ گئی اور کوئی موقع نہیں ملتا. کتنی چھوٹی سی زندگی ہے، کیسے گزارتے ہیں ہم ہماری زندگی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں جس قرآن کی آیت میں نے بیان کی اس سورت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، ہم سے پہلے کی جو قومیں آئی تھی ان کا حال کیا ہوا. انہوں نے اپنی زندگی ضائع کی، اپنا وقت ضائع کیا. اس کے چند مثال اس سورت کے اندر ملتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سے پہلے کی جو قوم آئی تھی ان کی عمریں ہم سے بہت لمبی تھی. مثال کے طور پہ سورہ عنکبوت اگر آپ دیکھیں گے، سورت نمبر 29 آیت نمبر 15، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک محنت کی. ان کی عمر نہیں بتائی گئی ہے، کتنے سال انہوں نے محنت کی وہ بتایا گیا کہ 950 سال تک انہوں نے محنت کی. کچھ قوم کو 450-500 سال کی عمر ملی، کچھ کو 600 سال کی ملی. ہم سے لمبی عمر والی یہ قوم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الجمعہ، کہ ہم سب سے آخری میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. سبحان اللہ. ہم سے پہلے جو لوگ آئے 600-700 سال کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے صدقے، زکوٰۃ، ان کے نیک کام، اور ہم 65 سال کی زندگی اور ہم آخری میں آئے. اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے رسول کے ذریعے کہ ہم آخری آئے ہیں لیکن آپ جنت میں پہلے جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ایسا کیوں ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں سے نوازا ہے جس کی بدولت وہ نیکیوں میں چھلانگ لگا سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. جیسے بڑی پیاری سورت ہے سورہ قدر، سورہ قدر جس کی قدر مسلمان نہیں کرتے. سورت نمبر 97 بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور اللہ نے سچ کہا، ہم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو ہماری راتیں کراچی کی صدر مارکیٹ، لاہور کی صدر مارکیٹ، دلی کے چاندنی چوک اور ممبئی کے بھنڈی بازار میں تھوڑی گزرتی. ہماری قدر کی راتیں تو شاپنگ میں جاتی ہیں. آخری 5 تاک رات میں مسلمان اتنا شاپنگ کرتا ہے سال بھر نہیں کرتا. رات کو 4 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یعنی کتنا سال ہو گیا، رات دن، خالی رات نہیں، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل. تقریباً ہوتا ہے 83-84 ایئرز. اتنی لمبی عبادت. کسی نے اگر اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور وہ بچہ 10 سال کی عمر سے اگر لیلۃ القدر کی حرمت کو سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، اگر 60 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا تو 50 لیلۃ القدر اس کو نصیب ہوئی، ملٹی پلائی بائی 83، تقریباً 4000 سال کی عبادت کا ثواب. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہمیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہم تو راتوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے، ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں کو پتا نہیں کہ لیلۃ القدر میں اس طرح کا ہے جاگنا، ورنہ IPL اور ورلڈ کپ کی میچ راتوں کو ہی ہوتی، اس لیے کہ سب سے زیادہ آڈینس مسلمان ہی ہوتے ہیں. 83 ایئرز آپ دیکھیے زندگی میں. اب افسوس کیجئے کہ ہائے ہم نے زندگی میں کتنے لیلۃ القدر گما دی ہے، کتنی لیلۃ القدر گوا دی ہے گپے مارنے میں، بحث بازی کرنے میں، لیٹے رہنے میں. ایک اور چیز جس کی طرف ہمارا وقت جو جاتا ہے، ہم جس کو اہمیت نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے عمل. آپ جانتے ہیں نماز الحمدللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز لے کر لوٹے معراج میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائیں گی، اللہ کے پاس جائیے، تھوڑی سی کم کرائیے، تھوڑی سی نماز کم کرائیے۔ تو اللہ کے رسول گئے، پھر واپس آئے، پھر گئے، کرتے کرتے ہم جانتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی، لیکن اعلان ہوا جب اللہ کے رسول نے رخصتی لی کہ تمہاری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے ہم سے کتنا وقت لیا؟ اگر 5 وقت کی نماز آپ پکڑو 10-10 15-15 منٹ، تو 75 منٹ سے لے کر 100 منٹ تک 1.5 گھنٹہ اگر ہم نے اللہ کو دیا تو اللہ نے 50 نماز کا ثواب۔ اندازہ لگائیے اللہ کتنا رحم دل ہے ہمارے ساتھ، لیکن ہم جو ہے نمازوں میں ٹالتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر بچپن سے لے کر 50-60 سال کی عمر تک جو فرض ہے اگر اس پر عمل کرتے جاتا ہے تو الحمدللہ آپ اندازہ لگائیے کتنے سال کی عبادت کا ثواب، کتنی نمازوں کا ثواب۔ تو چانسز ہے کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کا احترام کریں اور اہتمام کریں تو الحمدللہ دوسری امتوں سے پہلا جانا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ کوالیفائڈ ہو جاتا ہے آدمی۔ لیکن ہمارے طرف سے کچھ سستی ہوتی ہے، سستیاں کہتے ہیں کہ بے آدمی لاپرواہ ہوتا ہے نیکیوں کی طرف۔ تو یہ چیز جو ہے فرق محسوس کرتی ہے، بتاتی ہے فرق کہ ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے اور ہمارے میں یہ فرق ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ پروکریسٹینیشن، کہ ٹالتے رہنا۔ کوئی کام اگر آپ کرنا چاہے، اچھا کام، تو آپ اگر اس کو ٹالتے رہتے ہیں، آپ ٹالتے رہیں گے۔ جیسے کہ آپ کسی کو کہو بھائی صاحب آپ نماز پڑھنا شروع کرو، تو کہتا ہے انشاءاللہ کل سے کروں گا، ایسا نہیں کہتا کہ ابھی عصر کا وقت ہو جائے گا کروں، تو وہ ٹالتا ہے، وہ سوچتا ہے کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، پھر کیا ہوتا ہے حتی زرتم المقابر، چلا گیا قبر کے پاس۔ تو یہ پروکریسٹینیشن ایک ذہنی بیماری ہے جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سائیکولوجیکل لیزینس، ذہنی سستی۔ یہ جسمانی سستی سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے، زیادہ نقصان کرتا ہے۔ تو پروکریسٹینیشن، ٹالنا، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ کسی کے اوپر حج فرض ہو گئی ہوگی، حج فرض ہو گئی ہوگی، پیسہ ہے اس کے پاس، آپ کہیں بھائی صاحب الحمدللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ حج پڑھ کے آ جائیے، تو کہیں گا انشاءاللہ اگلے سال پڑھوں گا، اور اگلے سال کرتے 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 قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر کوئی اس کی طرف سے حج بدل کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی نیک کاموں کے اندر ہم لوگ تاخیر کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی شخص ہے، نوجوان ہے، 30 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، کہ بھائی اب نکاح کر لے، تو کہیں گا ابھی میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاؤں اس کے بعد۔ تو بھائی کہنا پڑتا بھائی ابھی تو ماں باپ کے گود سے اترو، اب 30 سال کے ہو گئے۔ ایک نیک کام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ڈیلے مت کرو نیک کاموں میں، اور جو مستحب ہے، واجب ہے، اس میں بھی سستی ہوتی ہے کہ زندگی گزار دیتے ہیں کہ بھائی ہم پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو نکاح کریں گے۔ ایسے بہت سارے اعمال آپ دیکھتے جائیں گے جس کو لوگ ٹالتے ہیں ٹالتے ہیں ٹالتے ہیں اور نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے انبیاء کی، ہم سے پہلے جو نبی آئے، کانو یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ خیر کے کاموں کے اندر جلد بازی کرتے تھے، ڈیلے نہیں کرتے تھے۔ اور وہی صفت مومنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بتائی ہے، سورۃ نمبر 23 آیت نمبر 61 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی مومنوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ نیک کاموں میں جلد بازی کرتے ہیں۔ لیکن جلد بازی کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھے کہ بھائی ابا جان آپ نے 4 رکعت نماز 10 منٹ میں پڑھی، میں نے 2 منٹ میں پڑھ لی۔ نثار بھائی نے کہا کہ جلد بازی کرتے تو ہم نے جلد بازی کی، تو کوئی اس طرح کا غلط معنی نہ سمجھے۔ جلد بازی کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے کوئی نیک ارادہ کیا، یا آپ کو صدقہ کرنا ہے، یا کسی یتیم کا اسپانسرشپ لینا ہے، یا کوئی بھی نیک کام اگر آپ نے ارادہ کیا، تو آپ اس کو ٹالیے مت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولیت سے پہلے۔ آج فرصت ہے، نیک کام کر ڈالو، زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ تو یہ چیزیں تھی، کچھ لاپرواہیاں کی وجہ سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں بڑی بڑی نیکیوں کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جو تھے انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جیسے کہ میں نے کہا 30-35 سال کی زندگی ہوتی ہے، اب اس 30-35 سال کے اندر آدمی کمال کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے
دنیا کی زندگی میں دیکھ لیجئے، آج کل کی زندگی میں بل گیٹس کو دیکھ لیجئے، اس کی بھی زندگی ہمارے جتنی، اس کے بھی 24 گھنٹے، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے. اس نے کمال کر دیا، دنیا میں گھر گھر میں کمپیوٹر چلا گیا. تھامس ایڈیسن نام کا شخص جس کی وجہ سے آج لائٹ ہم تک پہنچتی ہے، اس کی بھی زندگی تھی، اس نے ایسا کمال کر دیا، دنیا سے چلا گیا، لیکن آج دنیا اس کا فائدہ اٹھاتی ہے. اور ان مثالوں میں سب سے بہترین مثال اگر میں آپ کو دوں تو وہ مثال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح البخاری کے مصنف ہیں، کمپائل کیا جنہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثیں، یاد رکھیں سند کے ساتھ 6 لاکھ حدیثیں میرے پاس تھی، اس میں سے چھانٹ کر میں نے صحیح البخاری یعنی تقریباً 2,2500 حدیثیں میں نے چھانٹی، اور مجھ کو 16 سال لگے. 16 سال حدیث جمع کرنے میں نہیں، 16 سال جمع کی ہوئی حدیث میں سے چھانٹنے میں ان کو 16 سال لگے. تو آج 1200 سال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے قبر میں سوئے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی مدرسہ 50-60 ہزار ہندوستان کے مدرسے، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، سعودی عربیہ، یوروپ، کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی مولوی بخاری کا درس پڑھے بنا مولوی بن سکتا ہو. سبحان اللہ. آپ سوچئے، آپ کو نماز سیکھنی ہے، آپ کو ایمان کے ارکان جاننا ہے، آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں جاننا ہے، حج کیسی پڑھنی ہے، آپ کو کون سی نیکی کرنی ہے، بخاری اٹھائیے. مسلمانوں کے اندر ایک بھروسے والا نام امام بخاری، 16 سال انہوں نے لگائے، وقت کا صحیح استعمال کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، 16 سال. لیکن آج آپ اندازہ لگائیے کہ ثواب جاریہ میں ان کا کیا مقام ہوگا. اور یہ مت سمجھیے کہ امام بخاری مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر جو صرف حدیثیں لکھا کرتے تھے، کسی نے بریانی کھلا دی، کسی نے سوپ پلا دیا. ہاں ایسا نہیں ہے. وہ کاروباری آدمی تھے، سنیاس نہیں لیا تھا، رہبانیت اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے. وہ کاروباری آدمی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے اور حدیث کا بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کسی شخص کی مذہبی سمجھ کی خوبصورتی اس بات میں نہیں ہے صرف کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے، لیکن وہ اچھائی اور بہت اچھائی، یعنی یہ چیز اچھی ہے، وہ چیز بہت اچھی ہے، تو اس میں بھی اگر وہ فرق محسوس کر سکے تو سمجھ لو کہ اس کا دین کا فہم یقیناً بہت ہی خوبصورت ہے. آج ہم کو کوئی موقع ملتا ہے کہ یہ کروں، لیکن دوسرا تقاضا ہے، اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اس میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ 16 سال کی تحقیقی زندگی، اس میں حدیثوں کا ذخیرہ اس میں سے نکالا، اور آج مسلمان جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ، جہاد کا خطبہ، نصیحت، اجتماع، جہاں بھی دیکھو راوی البخاری، ایک بھروسے والا نام. زندگی کا صحیح استعمال کیا. ان کے پاس بھی 24 گھنٹے تھے اور ہمارے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ آپ دیکھیے، ہم سے پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی 800 سال. ہم کسی بھی شہنشاہ یا بادشاہ کی برائی نہیں کرتے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تم سے پہلے لوگ تھے، ان کے لیے ان کے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. سورہ بقرہ کی آیت ہے. لیکن کسی کی غیبت نہ کرتے ہوئے ایک جائزہ لینے کے لیے میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ اس ملک پر ہم نے تقریباً 800 سال حکومت کی. 800 سال میں کیا کیا؟ شالیمار گارڈن، تاج محل، قطب مینار، آپ دیکھتے جائیے، لال قلعہ، اینٹ اور پتھر، مرغے لڑانا نواب سے، شطرنج کھیلنا تو لکھنؤ کے نواب. آپ دیکھیے 800 سال. اس کے بعد انگریز آئے، کتنے سال؟ آفیشیلی 125 سال. ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے قصبوں پر قبضہ کرتے کرتے تقریباً 200 سال. ہم سے 1/4 وقت کم ملا. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا کوئی شہر انہوں نے چھوڑا نہیں جہاں پہ سینٹ پیٹر، سینٹ جانس، سینٹ زیویئرز، ڈان باسکو، ماؤنٹ میری کالج اور اسکولوں کو کھول دیا. آج ان کی زبان میں لوگ سوچتے ہیں، ان کی زبان نے آج غلبہ حاصل کر لیا. اسی کی زبان میں آج لوگ مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں، لوگ CNN BBC میں آ کر اسی زبان میں، اور لوگ کیونکہ دنیا انگریزی جانتی ہے تو لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اس میں ہمارا بھی تو قصور کہ ہم نے ہمارا وقت ضائع کیا. اور آج یہ کہانی چالو ہے. آج بھی اس امت کا اکثر وقت ضائع ہوتا ہے لاپرواہی کی وجہ سے. لاپرواہی کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھیے، مسلمانوں کو حدیثیں تو کم معلوم ہوگی، کرکٹ میں کون آگے ہے، ورلڈ کپ فٹ بال میں کس نے کتنے گول مارے،
اس کی میموری بڑی شارپ ہوگی. جیسے کہ کمپیوٹر میں سے نکل رہا ہے ٹیم میں سے کون اچھا کھلاڑی ہے کون خراب ہے, کس نے کس سال سینچری ماری تھی, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کو پتا ہے. تو ہمارا وقت جو ہے صحیح نہیں لگ رہا اس امت کا. اس لیے کیا ہو گیا کہ ہم سے پہلے جو تھے ہمارے اسلاف, ان کو جو تکلیف پہنچائی گئی وہ اس لیے پہنچائی گئی کہ وہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے تھے, یعنی اپنا وقت اچھا لگاتے تھے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ وہ لوگ اچھے کام کا حکم کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. تو ان کو لوگ تکلیف پہنچاتے تھے. ہم کو لوگ تکلیف اس لیے پہنچاتے ہیں کہ ہم نے اچھا کام کا حکم کرنا چھوڑ دیا, اس لیے لوگ ہم کو برا سمجھتے ہیں. تو ہمارا وقت ضائع ہو گیا. اب آپ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگوں کی کتنی عمریں باقی ہیں, بہت کم عمریں باقی. پتا نہیں کہ اگلے درس کے اندر ہم میں سے کون بھائی اپنی قبر میں چلا جا چکا ہوگا. کس کو پتا کہ آپ کو خبر ملے کہ بھائی فلاں مقرر تھے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے, وہ چلے گئے ہم کو چھوڑ کر. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے یہ محفل, یہ نصیحت زندگی کی آخری نصیحت ہو بھائی, کس کو پتا. ہاں زندگی تو چلی جائے گی, کیسے بھی کریں گے, اللہ نے موقع دیا ہے. فرعون کا واقعہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے. فرعون کا سورہ دخان کے اندر ہے, سورہ دخان سورۃ نمبر 44 آیت نمبر 25 سے لے کر 29 تک. کم ترک من جنات و عیون, کتنے ہی باغیچے اور نہریں چھوڑ کے چلے گئے. وزروع و مقام کریم, اور فارم ہاؤسز اور مقام کریم, آپ کے 3 بیڈروم اور کچن, پیلیس, بڑے بڑے عالیشان محلیں. وزروع و مقام کریم ونعمت کان فیہا فاکہین, اور وہ نعمت اللہ کی جس میں عیش کرتے تھے. BMW, مرسیڈیز, ڈزنی لینڈ, عیش کرتے تھے. کذالک اورثناہا قوم آخرین, اسی طرح سے ہم ایک نسل کو دوسری نسل کے وارث بناتے ہیں. چھوڑ کے چلے گئے. فما بتک علیہم السماء والارض, نہ زمین نہ آسمان نے ان کے لیے ایک آنسو کا قطرہ بہایا. وما کانوا منذرین, ان کو کوئی مہلت نہیں ملی, چلے گئے. آدمی مال کے پیچھے دوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ایگزامپل دیا کہ وہ چلے گئے. اب دیکھیے کیا حال تھا ان لوگوں کا. وہ شاعر کہتا ہے نا, کل تک چلتے تھے اپنی شان و شوکت پہ, شمع تک نہیں جلتی آج ان کی چوکھٹ پہ. یعنی زندہ تھے تو ٹریفک جام ہو جاتی تھی جب ان کے کارواں نکلتے تھے گاڑیوں کے, ان کی سیکیورٹی, ان کے VIPs, ٹریفک جام ہو جاتی تھی, لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہتے تھے. لیکن آج اپنی قبر میں چلے گئے, کوئی دیا جلانے والا نہیں, ایئر کنڈیشن کے بنا نیند نہیں آتی تھی, اور کہتے تھے ڈیڈی ڈیم لائٹ چالو رکھو, مجھ کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے. کوئی ہے ان کی قبر میں کھڑکی لگانے والا؟ کوئی ہے جو ان کی قبروں میں جا کر ایک چھوٹا سا دیا لگا کے آئے؟ کوئی نہیں ہے. اکیلے چلے گئے. جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, کتنے بچے, کتنے فلیٹ, کتنا مال, کتنا فکس ڈپوزٹ, کتنا شیئر. فرشتے پوچھتے ہیں آسمان والے کیا لے کر آیا, کیا لے کر آیا. ثواب جاریہ کے لیے ہم نے کیا چھوڑا. یعنی موت آ گئی, اس کے بعد اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ثواب جاریہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ذریعہ رکھا ہے ہمارے لیے. زندگی تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے, 30-35 سال, 40 سال, 50 سال, لیکن قبر کی زندگی وہ لمبی ہے. ہم سے پہلے ہزاروں سال سے لوگ اپنی قبروں میں سوئے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے سے کتنے سال ہو گئے قبروں میں, ان کی قبریں بھی ویسی جیسی ہماری. ایسا نہیں کہ بھئی کچھ پرانے ہو گئے مردے تو جنت میں انٹری دے دو. قیامت تک قبر میں سونا ہے. ہمیں کیا پتا ہم کو کتنے سال اپنی اپنی قبروں میں سونا ہے. ہاؤ مینی ایئرس, کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. چلو سمجھا کہ قیامت کے دن تو لوگ ہوں گے, رسول ہوں گے, سفارش ہوگی, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, سمجھے, لیکن قبر کے اندر کیا کریں گے قیامت تک. ثواب جاریہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو 3 عمل اس کو موت کے بعد فائدہ پہنچاتا ہے. نیک اولاد, ثواب جاریہ کے لیے اگر پیڑ یا کسی کو پانی کا نل بٹھا کے دے دیا, یا پھر کوئی علم جو اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. 3 چیز. ہم سوچے کہ ہم نے ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز تیار کی ہے, کون سی چیز تیار کی ہے. کتنی موقع ہم نے گوائے. آپ جانتے ہو نیکیاں کرنا کتنا آسان ہے, چھوٹی چھوٹی نیکیاں. سفارش, قرآن کہتا ہے سورہ نساء کے اندر سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 85 کہ جس کسی نے کوئی اچھے کام کی سفارش کی, کوئی اچھے کام کی سفارش کی, اس کا اس میں حصہ ہوگا. یعنی اگر آپ نے کہا کہ بھائی صاحب
آپ کسی کاؤنسلر کے پاس چلے گئے، اپنے میونسپلٹی کاؤنسلر کے پاس، اور کہ بھائی صاحب ہمارے بازو میں جھوپڑ پٹی ہے، ہم تو فلیٹ میں رہتے ہیں، ان کے وہاں پانی نہیں ہے، تھوڑا پانی کا انتظام کرا دو. آپ نے سفارش کی اور پانی کا نل لگ گیا. قرآن کہتا ہے جس نے اچھے کام کی سفارش کی اس کا اس میں حصہ ہوگا. اور قرآن کی جو آیت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھے کام کا حکم، برائی سے روکو. کتنی دیر لگتی ہے کسی کو اچھے کام کا حکم کرنے میں؟ آپ نماز کو جا رہے ہیں، چار بیٹھے بیٹھے کیرم کھیل رہے ہیں یا آپ کرکٹ میچ کا ڈسکشن کر رہے ہیں، کہیے بھائی صاحب اذان ہو گئی چلیے. آنا نہیں آنا ان کے اور اللہ کے بیچ میں. فذکر انما انت مذکر، اپنا کام پکڑ کے گھسٹ کے لے جانا نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک نیک کام کر دیا. یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، چلتے چلتے کچھ غبار تو کم کر سکے ہم. تو تھوڑی تھوڑی نہیں کیا، کبھی کبھی بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. امام بخاری کا ہی واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کے شاگردوں میں ان کے استاد بھی آ کے بیٹھتے تھے. یعنی ان کے استاد الحمدللہ عبداللہ ابن منیر وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس زمانے کے محدث تھے. تو یہ امام بخاری کو سکھاتے تھے. اور اس کے بعد جب امام بخاری محدث بن گئے تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی حصہ ہوگا. اور یہ شاگرد بن کر اپنے فخر محسوس کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارا شاگرد کو کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہمارا ثواب جاریہ. تو کبھی کبھی کسی کی فیس بھر دو، کوئی مدرسے کے اندر کسی کا فائدہ کر دو، یا کوئی ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ لگاؤ یا وقت لگاؤ، کسی کو چند نصیحتیں دو. کتنا وقت لگتا ہے. آپ چلتے چلتے، ہمارے ایک بھائی ہیں بمبئی میں جوگیشوری میں رہتے ہیں، ان کی ایک عادت، بڑی پیاری عادت، کہ ہر جمعہ کی سویرے، ہر جمعہ کو سویرے یہ فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے نکلتے ہیں اور بس سٹاپ کے پاس جو فلموں کے گندے پوسٹرز رہتے ہیں اس کو پھاڑ ڈالتے ہیں. یہ بولے یہ میرا پیشہ ہے، ثواب جاریہ. ایسا کیسا کہ ابھی بچے آئیں گے اسکول کے، چھوٹے چھوٹے بچے 15-15 20-20 منٹ کھڑے رہیں گے اور ایسی تصویریں دیکھیں گے، ذہن کیسا ہو جائے گا. تو سمجھے نا، یہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے. اس نے فلم انڈسٹری بند نہیں کرائی، اس میں طاقت نہیں ہے، لیکن کم سے کم گرد و غبار تو ہٹا دیا. کتنا وقت لگا اس کو؟ بہت تھوڑا سا. لیکن ایک عادت بن گئی. اس نے سوچا کہ میری کوشش کے مطابق میں جو ہے برائی ہٹاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دے گا. اللہ نے دیا، الحمدللہ دے گا انشاءاللہ. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایسے کتنے موقع آتے ہیں، اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہم نے ایسے کتنے موقع کا فائدہ اٹھایا. بچے، جیسے کہ میں نے کہا، نیک اولاد چھوڑ کے جانا ثواب جاریہ ہے. نیک اولاد چھوڑ کے جانا. ہمارے یہاں ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی مفتی صاحب سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا ذمہ دار کون؟ یعنی ٹالتے رہتے ہیں، بھائی کوئی بھی ہو، جو بھی اٹھا لے گا اس کا ثواب جاریہ ہے. ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑنا یہ بھی وقت کا صحیح استعمال ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے. ہمارے وہاں قطع رحمی ہوتی ہے لوگوں کی، ایسی قطع رحمی ہوتی ہے کہ سالوں سال بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، وراثت کا جھگڑا، کوئی بھی جھگڑا، اور جب مر جاتا ہے تو جا کر کہتے ہیں کہا سنا معاف کر دو. اور اس وقت کہتے ہیں جب وہ نہ کہہ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، معاف بھی کرنا چاہے گا تو کیسے کرے گا، وہ سن ہی نہیں سکتا ہے. جب زندہ تھا تو ہم شادیوں میں نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے، ہمارے میت پہ مت آنا، ہمارے جنازے میں شریک مت ہونا. اس طرح کے فتوے جو ہے میزائل کی طرح ایک دوسرے پہ مارتے تھے. اور پھر جب مر گئے تو جا کے مگر مچھ کے آنسو بہائے، کہا سنا معاف کر دینا. کیسے معاف کرے گا؟ اگر تمہارا قصور ہوا تو قیامت کے دن ہی. تو کبھی کبھی آدمی جو ہے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، ضد کی وجہ سے بھی اچھے موقع نیکیوں کے وہ گوا بیٹھتا ہے. ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے اچھے اچھے موقع چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، عام طور پہ بھی میرے پاس وقت نہیں ہے. حالانکہ بھائی صاحب آپ کے پاس وقت ہے، 24 گھنٹہ ہے، ہمارے پاس بھی 24 گھنٹہ ہے. آپ یہ کہیے کہ میں اس کام کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، تو میں اس کام کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کی اہمیت کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو وقت نکلے گا کہ عبد المجید دجلہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، کمپیریٹو ریلیجن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کافی اچھا ذخیرہ جمع کیا انہوں نے. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں رہتا تھا اتنی بڑی تفسیر لکھنا، لیکن شوق تھا، جذبہ تھا کہ کچھ کرنا ہے، اس پس منظر میں اور اس اینگل سے کچھ کرنا ہے کہ ہندوازم، کرسچینٹی، جوڈائزم، ان کے کمپیریزن میں تفسیر قرآن کی لکھنی ہے. وقت نہیں ہے، مدرسہ چلانا، روزگاری بھی رہتی ہے،
تو یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا وقت کھانے کا کم کر دیا، یعنی میں فجر کے بعد جو ناشتہ کرتا تھا وہ میں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد میں نے لنچ تھوڑا سا پریپون کر دیا، تھوڑا سا جلدی میں لنچ کرنے لگا، میرے پاس آدھا پونا گھنٹہ بچ جاتا تھا اور اس کو میں غنیمت سمجھ کر کرنے لگا. پھر دن بھر میں تھوڑا سا ٹائم نکالا میں نے اور میں نے محنت کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن کی تفسیر تیار ہو گئی. آپ کے پاس بھی وقت ہے نا. ہمارے کچھ نوجوان ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرے بھائی، پہلوانی، تو روزانہ 1 گھنٹہ جاتا ہے جمناشیم میں، اور 1 مہینے میں آپ کو فرق پڑے گا. چلتے چلتے اس کے چلنے کی سٹائل ہے، پورے محلے کو پتا چل جائے گا بھائی صاحب جو ہے کہیں جا رہے ہیں، پہلوانی کر رہے ہیں. ایک دم چلنے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے، بات کرنے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے، موٹر سائیکل چلانے کی سٹائل الگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سینہ وینا ذرا باہر آ جاتا ہے. 1 مہینہ محنت کی تو نتیجہ آیا. کچھ لوگوں کو ہیئر سٹائل دن میں 25 دفعہ شیشے میں دیکھتے ہیں، گویا ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے شیشہ ان کے لیے ہی بنایا. تو بال کے اوپر ہیئر سٹائل پہ جب محنت کرتا ہے تو ہیئر سٹائل آ جاتی ہے، جسم کے اوپر محنت کرتا ہے تو جسم بن جاتا ہے. کوئی ایک شوق کے اوپر محنت کرے تو سیدھی بات ہے کوئی نیک شوق ہو تو وہ بھی وجود میں آ سکتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا ہے. زگ زیگلر نام کا ایک مصنف ہے جو سیلز کے بارے میں کتابیں لکھتا ہے، بہت بہترین کتابیں لکھتا ہے، سیلز ٹریننگ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، اس کو سیلز کا بہت شوق تھا، بہت پاپولر سیلز مین تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسرے ملکوں میں بھی جا کر میں سیلز کا کام کروں، اپنے مشینیں بیچوں اور کماؤں. تو میں نے سوچا کچھ زبانیں سیکھ لوں. وہ کہتا ہے تو کیسے سیکھوں کہ میں ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہتا تھا، 3-4 گھنٹہ فلائٹ لیٹ، کبھی ادھر جانا کبھی شہر میں جانا. تو میں نے جرمن زبان سیکھنے کا ارادہ کیا اور میں ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے جرمن زبان سیکھنے لگا. کرتے کرتے میری جرمن زبان جو اچھی ہو گئی، یعنی آدمی نے سیکھ لیا. میں ایسے ریورٹس کو بھی جانتا ہوں، ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں جو لوگ بس پہ کھڑے کھڑے جنہوں نے اما پارا حفظ کیا ہو. بمبئی جیسے شہروں کے اندر آپ کا 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر کیلکولیٹ کرے روزانہ، سال میں 300 دن بھی اگر آفس کوئی جاتا ہے تو آپ کے کتنے گھنٹے ہو گئے سال بھر کے؟ 10-20 سال نوکری کی. تو کیا کرتے؟ کھڑکی پہ کھڑے کھڑے کھڑکی کے باہر جھانکتے رہتے ہیں، لوگوں کو تاکتے جاگتے رہتے ہیں، خیالوں میں رہتے ہیں، آج یہ کروں گا وہ کروں گا، آج بریانی پکائیں گے پلاؤ پکائیں گے، جس کو ڈے ڈریمنگ کہتے رہتے لوگ. تو یہ ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے وقت جاتا ہے ان کا. تو اگر آدمی ہوشیار ہے، عقل مند ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا نا پورا اما پارا حفظ کیا، پورا اما پارا سفر کرتے کرتے مسافری میں. اور وہ بھائی ابھی الحمدللہ اب اور آگے بڑھتے ہیں اپنے علم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم اس کے لیے راستہ کھولیں گے. ہمارے پاس بھی کتنا وقت ہوتا ہے ایسا، کبھی بارش بہت ہے تو دکان پہ گھراکی نہیں ہے، تم گلے پہ بیٹھے بیٹھے وہی پرانے اخبار، ادھر سے پھٹا ہوا اخبار نکالا 25ویں دفعہ پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کچھ سیکھے، قرآن کا کوئی ترجمہ رکھے یا کسی کے ساتھ گفتگو کرے، اچھی بات چیت کرے، ایسا بھی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کو بہت کچھ سیکھنا ہے، ہمارے بڑے بڑے عزائم ہیں، مجھے یتیم خانہ کھولنا ہے، مجھے مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی کالج کھولنا ہے، لیکن وقت نہیں ہے. تو کم سے کم الحمدللہ ارادہ ہے، ارادے کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ فکروں کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. فکر ہونی چاہیے آدمی کو کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کام آسان کرتا ہے. آپ ایک لسٹ بنائیے کہ مجھے کیا کیا سیکھنا ہے اور روز 1 گھنٹہ آپ اس میں وقت لگائیے. آپ کو عربی سیکھنی ہے، آپ کو مخرج درست کرنا ہے، آپ کو تفسیر پڑھنی ہے، آپ کو بخاری پڑھنی ہے، آپ کو روزانہ 1 درس سننا ہے. آپ کا کیا شوق ہے؟ کیا شوق ہے آپ کا؟ آپ بتائیے اور اس کی فہرست بنائیے. روزانہ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 4-5 مہینوں کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا، آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی تھی آپ کو زندگی چھوٹی سی، اس کی آپ نے بہت ہی اچھی قدر کی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو 50-60 سال کے ہیں، کچھ لوگ 40 سال کے ہیں. اب افسوس ہوتا ہوگا کہ زندگی کا اکثر وقت گزر گیا، نیکیوں کا اکثر موقع چلا گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو قرآن کی آیتیں اس کے لیے بھی، جیسے کہ سورہ انعام کی آیت سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 48، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم. تو جو لوگ ایمان لائے اور اپنے آپ کو درست کر دیا ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں. فلا خوف علیہم، ان کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. یعنی آدمی پچھتا ہے اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے کہ باقی کی جو زندگی بچی ہے، جو زندگی میری باقی کی بچی ہے وہ زندگی میں اچھی طرح سے گزاروں، نیک کام کروں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. جیسے کہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اسراف کیا ہے. اسراف حد سے زیادہ گزر جانا، گناہ میں، فضول خرچی میں، چاہے وقت ہو چاہے پیسہ. الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. سبحان اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بے شک ان اللہ فرماتا ہے ان، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا. یعنی اگر لاپرواہی ہوئی ہے تو کوئی شخص اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کریکٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. اور باقی کی جو زندگی بچی ہے اس پر صحیح طور پر عمل کرتے رہنا، یہ مومن کی شان ہے اور یہ سچی توبہ ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں قرآن کی اس سورت کے ساتھ جو بہت ہی جامع سورت ہے. سورت نمبر 103 والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے. زندگی کم ہوتی جاتی تمہاری، خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے کہ جو لوگ حق بات کرتے ہیں اور حق بات کرتے کرتے صبر بھی کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے نثار نڈیاڈ والا صاحب جو وقت کی اہمیت پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب ہم پہلے سوال کا موقع دیتے ہیں بھائی کو کہ اپنا نام اور پیشہ بتا کر مقرر سے سوال کریں. علیکم، میرا نام رضا خان ہے، میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. نثار بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ اکثریت پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں میرا ٹائم برا چل رہا ہے، میرا وقت برا چل رہا ہے. تو قرآن اور حدیث کے روشنی میں کیا ایسا کہنا صحیح ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہم سنتے ہیں لوگوں کو کہتے ہوئے، کوئی کہتا ہے وقت خراب ہے، بھئی وقت برا ہے، حالات کیسے ہیں. تو کیا قرآن اور حدیث کے روشنی میں اس طرح سے وقت کو برا کہنا یہ کہاں تک جائز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمانہ مجھ سے ہیں، زمانہ مجھ سے ہیں، وقت کو برا مت کہو. تو وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے. آپ سمجھ سکتے ہو کہ لوگ برے ہو گئے، بے آپ کو کوئی تجربہ ہو گیا، کوئی آپ کا پیسہ کھا گیا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بے فلانا نے میرے ساتھ برا سلوک کیا. آج کل سرکاری ڈپارٹمنٹ میں لوگ خراب ہو گئے ہیں. وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ وقت اللہ کی جانب سے ہے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ریحانہ ہے، میں پیشے سے ٹیچر ہوں. میرا سوال یہ کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ اس لیے دیا ہے کہ ہم دنیا کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ اللہ کا حق بھی ادا کریں. تو جو وقت ہم دنیا کی ذمہ داری کے لیے گزارتے ہیں تو کیا وہ وقت ہمارا اللہ کی عبادت میں گزرا یا نہیں گزرا؟ بہن کا سوال ہے کہ جو وقت ہم دنیا کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں گزارتے ہیں کیا وہ وقت اچھا گزرا کہ نہیں گزرا، کہ ہم اس کے ثواب کے مستحق ہوگے کہ نہیں ہوگے. وہ ڈیپینڈڈ کہ وہ وقت کیسا گزار رہے ہیں، وہ کام جو آپ دنیا کی مشغولیت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں وہ کیسی ہے. اگر قرآن اور سنت کے موافق ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اپنی بیوی کو پیار سے لقمہ بھی کھلائے گا تو صدقے کا ثواب ملے گا. تو پتا چلا کہ مومن کا ہر نیک عمل، یہاں تک کہ اگر مومن بیمار ہوتا ہے، اب بیمار آدمی کیا کرے گا؟ بستر پہ پڑا رہے گا، انتظار کرے گا کوئی آئے ملے دعا سلام کرے، انتظار کرتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے. بیمار آدمی، مریض آدمی دوائی لے کر سوتا پڑا رہتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہے اور مریض ہے تو اس کی بیماری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ہمارا بیمار پڑنا، کچھ نہ کرنا بھی، کیونکہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے کہ ہم بیمار پڑے تو بھی نہیں چلو ہم فلانا کام کرے، دھوپ میں جا کر نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا. تو دنیاوی ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جن ذمہ داریوں کا وہ حکم کے مطابق کام نہیں کریں گے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ بخاری کے اندر ایک قصہ ہے جریج کا، بنی اسرائیل کے زمانے کا، جریج کا، کہ وہ عبادت کرتا تھا، جھوپڑا بنایا اس نے پہاڑ کے اوپر جا کر، اور اس کی بیوہ ماں بیچاری ڈھونڈ رہی ہے اس کو، کدھر ہے جریج، کدھر ہے جریج. کسی نے کہا ٹیکرے کے اوپر ہے. وہ بیچاری ماں گئی، وہ دروازہ ٹھوک رہی ہے، جریج جریج. اب جریج جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل. اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ، یا ربی صلی، یا اللہ میری نماز یا میری ماں.
تو جواب نہیں دیتے کہ میں نماز میں مصروف ہوں. ایسا 2-3 دفعہ بیچاری بوڑھی ماں آ کے چلی گئی, چلا چلا کر وہ اپنے جھوپڑے میں اپنی نوافل عبادتوں میں مصروف ہے, اور دروازہ کھلتا نہیں تو اس کی ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ مرنے سے پہلے جو ہے اس کو کسی پروسٹیٹیوٹ کا چہرہ دکھا دینا, یعنی اس پہ کوئی الزام لگا دینا. چلی گئی ماں بد دعا دے کر. تو بعد میں کسی پروسٹیٹیوٹ کو بچہ ہوا تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ بھائی یہ تو فلانے جریج کا ہے, وہ تو نیک آدمی ہے. تو لوگوں نے آیا اس کا جھوپڑا وپڑا توڑ ڈالے, ان کو خوب مارے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ عابد تھا اللہ نے عزت رکھ لی. وہ بچہ جو تھا گود میں کہتا ہے کہ میرا باپ فلانا فلانا یہ نہیں ہے. تو پتا چلا کہ اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ہے نوافل نماز پڑھتا ہوں, اگر میں نوافل نماز پڑھتا ہوں اور میری ماں مجھے بلائے تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو دنیاوی ذمہ داری کے بارے میں بھی اسلام نے جب سکھایا ہے کہ دنیاوی ذمہ داری ایسے ادا کرو, دکان میں ایمانداری سے کاروبار کرو, گھر کے اندر کام میں تعاون کرو ایک دوسرے کے, تو یہ بھی کرنے سے ثواب ملتا ہے. مومن کا وقت اچھا گزرتا ہے حرام کام سے بچتے رہنے میں. امید ہے کہ جواب اطمینان بخش ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد رفیق انصاری ہے, ریٹائرڈ ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سب کی زندگی کس طرح گزرتی تھی؟ فارغ اوقات جی, رات و دن کس طرح گزرتا تھا؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین عام طور پہ کیا ہوتا تھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے ایک دفعہ ایسا پوچھا تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین جاننا ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ, تو قرآن پڑھ لو. وہ چلتے پھرتے قرآن تھے, یعنی قرآن کے مطابق تھا. یہ صحابیات کا جواب تھا ان کی بیوی کا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ گھر میں رہتے تھے تو گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو جورو کا غلام ہو جائیں گے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول کے اندر ایک بہترین مثال ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تھے تو گھر کا چھوٹا موٹا کام کر لیا کرتے تھے, جو بھی ان کی ذمہ داری. ان کے وہاں گھر میں ایسے واشنگ مشین اور اتنا کام رہتا نہیں تھا. آج اگر کوئی کام کرنا سوچے تو اس کو آفس میں سے آدھا دن کاٹ دینا پڑے کہ بھئی نیچے سے ترکاری لے کر آؤ, پھر آپ نمک بھول گئے تو پھر نمک لینے جاؤ, پھر نمک لے کر آئے تو پھر موبائل پہ آئے گا کہ جی آتے آتے شکر بھی ختم ہو گئی. تو اس طرح سے جو ہے نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتیں بہت کم تھی, ان کی بیویوں کی, ان کے گھروں میں ضرورتیں کم تھی. تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام میں تعاون کرتے تھے. ہم بھی کر سکتے ہیں جی, فرصت میں ہیں, کپڑے سوکھ گئے تو اٹھا کر گڑی کر کے رکھ دو, کھانا کھانے میں اگر بیوی برتن لگا رہی ہے تو پانی بھر کے ٹیبل پہ رکھ دو, ڈائننگ ٹیبل پہ. اس طرح سے ہم لوگ اپنا وقت کا استعمال گھر میں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جوتے پھٹ جاتے تھے تو خود اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے. کبھی کپڑا پھٹ گیا تو پیون لگا دیتے تھے. آج ہم کو سوئی کے اندر دھاگا لگانے میں کسی کی ضرورت پڑتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کبھی کبھی اچھی گزر جاتی ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت بھی ہوتی ہے. امید ہے کہ جواب اطمینان بخش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ ٹیچر, میں ہوم میکر ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو عمر اور وقت اتنی تیزی سے انسان کا جا رہا ہے اور انسان اس کو بہت لاپرواہی سے برباد کر رہا ہے, اور اگر سمجھاؤ کوئی بات تو کہتا ہے کہ ابھی تو عمر پڑی ہے عبادت کے لیے, نماز کے لیے, بالکل سمجھنے تیار نہیں ہے. تو بھائی کچھ ایسا جواب دیجئے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, ابھی اس وقت اثر ہو جائے اور میں بھی کسی کو سمجھا سکوں کہ یہ جو وقت اور عمر جا رہی ہے اور لاپرواہی سے برباد کر رہے ہیں اور ہم کو پتا بھی نہیں ہے کہ ابھی کتنا بچا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ اطمینان بخش جواب دیجئے. بہن کا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ہم کو نصیحت دیتے ہیں تو نصیحت جو ہے پتھر کے اوپر پانی برساؤ تو کیسا پھسل جاتا ہے ویسا ہوتا ہے, نتیجہ آتا نہیں ہے. تو کس طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بات چیت کر کے سمجھاتے رہیں آپ, اس لیے کہ ہمارے سامنے ابھی میں نے ایک مثال پیش کی, نوح علیہ السلام نے 950 سال تک سمجھایا. ایک نبی ہے, وہی نازل ہوتی ہیں, رسول اللہ کے, ان کو 950 سال لگا سمجھانے میں, پھر بھی تھوڑے لوگ مانے. تو ہمارا کام ہے نصیحت دینا, کرتے رہنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ, تم نصیحت کرو تم کو خود کو فائدہ ہے. سب سے پہلے نصیحت میں اس لیے کروں گا کہ میرا فائدہ ہو جائے, میں بری ذمہ ہو جاؤں سب سے پہلے. دوسرا یہ کہ کوئی اور بھی اس سے فائدہ حاصل کرے. تو ایک ہو گئی اپنی نیت. اس کے بعد زبان سے آپ نے نصیحت کی, بھائی صاحب کیا کر رہے ہو, اب پوچھو کیا کر رہے ہیں, جی ہم تو شطرنج کھیل رہے ہیں. ارے اس سے کیا ہوگا, ارے ہم IPL دیکھ رہے ہیں, کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں. عام طور پہ آج کل آپ دیکھیں گے اکثر وقت ضائع ہوتا ہے پوری کی پوری کرکٹ میچ دیکھنے. آپ معصوم سوال پوچھیے کہ بھائی آپ کو ٹرافی میں کچھ ملنے والا ہے کیا, تینڈولکر مین آف دا میچ بنے گا, آپ کو کچھ دے گا کیا؟ تو بہتر ہے آپ جاؤ کچھ کام کرو. اس طرح سے آپ انٹیلیجنٹ آرگیومنٹس دے کر جو ہے اس کے تھنکنگ پروسیس کو سیٹ رولنگ دوڑانا شروع کرو. اس کے بعد
عام طور پہ جو ہے گھر کے اندر جب ڈسکشن ہو اس وقت نہیں, پھر کبھی موڈ اچھا ہو, کبھی ایسا ہو تو موت کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, یہ جو زندگی کا جو لطف ہے اس کو نچوڑ ڈالے گی, اس کو ختم کر دے گی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی کوئی رشتہ دار ہے یا ہم میں سے کوئی بھائی ایسی چیز میں مبتلا ہے جس سے وہ نکلنا چاہتا ہے کہ یار ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے میرا, لیکن عادت سی بن گئی ہے, تو موت کے بارے میں کتابیں پڑھیں, حدیثیں پڑھیں, قبرستان کی زیارت کیجیے. آپ جائیے, آپ دیکھیے کہ ایک دن مجھے بھی یہاں آنا ہے, آپ جنازے میں شریک ہوئے ہیں, تو دل جو ہے اس وقت متاثر ہو جاتا ہے اور پھر نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس طرح سے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا تعاون بھی کر سکتا ہے, ایک دوسرے کا کہ بھئی چلو کیا کام کر رہے ہو, چلو میں آپ کا تعاون کر دیتا ہوں. اس طرح سے آپ سمجھائیے کہ جی آئیے بیٹھیے ذرا کچھ کام ہے. اس طرح سے آدمی اگر فارغ بیٹھا ہے تو آپ اس کو کام دیجئے اگر آپ سینئر ہے تو. یہ نہیں کہ بیٹا جو ہے باپ کو کہے گا 80 سال کا, ابا جی آپ چلیے تھوڑا سا بھاجی چھیلنے میں مدد کیجئے. اس طرح سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب کہ آپ ان کو مصروف رکھیے ذہنی طور پر, اور اس کے بعد دعا کیجئے ان کے لیے. ہمارے اندر جو دعا کا سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے, بہت کم پڑھتے لوگ دعا. ہم تو جو ہے بس کام ہو گیا, فذکر انما انت مذکر, ہم نے بتا دیا ان کو, بس ہو گئی بات ختم, اب وہ جانے اللہ جانے. ایسا نہیں ہے, آپ ان کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ عمر اور ابو جہل دونوں میں سے تجھ کو جو پسند ہو اس کو ہدایت دے کر اسلام کو قوت دے. تو دعا کی. تو دعا کرتے رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آتی ہے, مومنوں کی دعا قبول ہوتی ہے. خاص کر کے باپ کی دعا بیٹے کے لیے, باپ کی دعا. اس سے ماں تو بیچاری کرتی رہتی ہے دعا, باپ جو ہے تھوڑے سے بزی رہتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, تو باپ کی دعا جو ہے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے, بغیر فرشتوں کے اللہ کے دربار میں جاتی ہے, بغیر فرشتوں کے. یعنی مظلوم کی بد دعا, عادل بادشاہ کی دعا, مسافر کی دعا اور باپ کی دعا. سورہ لقمان میں, سورہ ابراہیم میں بچوں کو نصیحت کرتے. تو اس طرح سے دعا بھی کرتے رہنے سے فرق ہو جاتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم نثار بھائی. وعلیکم السلام. میرا نام شمس ہے اور میں سروس کرتا ہوں. آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ کئی لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی دیکھنا ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ٹائم ویسٹ نہیں. تو اس بارے میں تھوڑا پلیز کمنٹ کیجیے. بھائی نے کہا کہ ٹی وی دیکھنے میں انٹرٹینمنٹ ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو ٹائم ویسٹ کیوں کہتے ہیں آپ, کیا انٹرٹینمنٹ حرام ہے؟ دیکھیے پر سے ٹی وی دیکھنا جو ہے ہم نہیں کہیں گے گناہ ہے, لیکن کیا دیکھتے ہیں آپ ٹی وی پر, اس پر فیصلہ ہوگا کہ آپ گناہ کر رہے ہیں, ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آج کل اگر اسلامک ٹی وی دیکھتے ہیں, چینل دیکھتے ہیں جس سے تربیت ہوتی ہے, تو وہ ٹی وی دیکھنا ثواب, اس لیے کہ آپ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن ایک ٹائم ایسا بھی رہتا ہے کہ آدمی جو ہے سیریل, آج کل عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں, سیریل دیکھتے ہیں یا کرکٹ میچ دیکھتے ہیں. تو جیسے کہ وہ شوہر کبھی کبھی گھر پہ آتا ہے تو اس کی بیوی رو رہی ہوتی ہے, کیا ہو گیا, وہ اس کا طلاق ہو گیا, وہ کھانا وانا بھی پکا ہے کہ نہیں پکا ہے, سمجھے نا. تو ٹی وی سیریل انٹرٹینمنٹ ہوا کیا, آپ رو رہے ہیں اور وہ ہنس رہا ہے, اس کو ایوارڈ ملا, کیا ایکٹنگ کیا, آسکر ایوارڈ ملا, کیا ایکٹنگ کیا, 50,000 آدمیوں کو رلا دیا. تو جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہے آپ ایموشنل ہو گئے, آپ نے رونا شروع کیا, آپ افسوس کیے, رات بھر سوئے نہیں, آپ جو ہے افسوس کرتے ہوئے ایکٹنگ پر اس کو ایوارڈ مل رہا ہے, وہ ہنس رہا ہے کہ دیکھو کیا لوگوں کو جو ہے میں نے ایموشنلی ٹرن آن کر دیا. تو ٹی وی پر سے انٹرٹینمنٹ کس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. لوگ انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ہم کو ٹی وی پہ دکھائے, ماں بیٹھی ہے, بہن بیٹھی ہے, سب بازو میں بیٹھے ہیں, بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے. پہلے تو کیا ہوتا تھا, لوگ چینل چینج کر لیتے تھے, ارے خراب چینل ہٹا دو. اب چینل چینج کرنے میں بھی ڈرتے, اس سے برا سین آ گیا تو سمجھے نا, تب کریں گے کیا, تو نگاہ نیچے رکھے بیٹھے, سب بیٹھے, بھابھی دیور سب ساتھ میں بیٹھ کر اجتماعی گناہ کر رہے ہیں. تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, وہ خسارہ ہے. اس لیے کہ سپوز آپ آئی پی ایل دیکھ رہے تو اس میں کیا انٹرٹینمنٹ ملا, اس نے چھکا مارا, تم خوش ہوئے, کیا گیند تمہارے گھر پہ آ کے گرے گی, کیوں خوش ہوئے, کیا تمہاری تصویر آئے گی, نہیں. کیا ایوارڈ ملنے والا سب سے خوش ہوا جو آڈینس اس کو ملے گا, نہیں. تمہارا ٹائم ویسٹ ہے, یہ ایک مارکیٹنگ گیمکس ہے. کبھی موقع ملا انشاءاللہ سماج پر ٹیلی ویژن کے یا میڈیا کے اثرات, اس پر میں تفصیل سے بتاؤں گا. امید ہے کہ آپ کا وقت صحیح لیا میں نے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ارسلا ہے, میں اسپیچ تھراپسٹ ہوں. آپ نے فرمایا کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت کی قسم کھاتے ہوئے کہ انسان خسارے میں ہے بجائے ان لوگوں کے جو نیک کام کرتے ہیں اور جو صبر رکھتے ہیں. اور اس سورہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آفس میں مطلب دن بھر مصروف ہوتے ہیں اور وہ دین کے کام نہیں کرتے ہیں, تو ان کو دل میں یہ خلش رہتی ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا صلاح دیں گے؟ بہن کا سوال بہت کامن ہے.
لوگوں کے اندر کہ ہم آفس میں مصروف رہتے ہیں کہ بھئی کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، مصروف رہتے ہیں اور خواہش رہتی ہے دل کے اندر کہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو وہ تو میں پہلے بتا دوں کہ اسلام کے اندر نیک ارادہ کرنا بھی جو ہے آپ ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں الحمدللہ. جیسے بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک دفعہ قحط ہوا، قحط کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی سالوں تک. تو ایک شخص ریت کے ٹیلوں سے گزرا اور اس نے خیال کیا خالی دل میں کہ کاش میرے پاس آج اتنا اناج ہوتا تو میں تقسیم کر دیتا. کیا حال ہے غریبوں کا، کھانا نہیں مل رہا ہے. خالی ارادہ کر کے چلا. اس زمانے کے جو نبی تھے ان پر اللہ نے وحی نازل کی، فلانے شخص کے پاس جاؤ، بخاری کی حدیث ہے، فلانے شخص کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے اعمال نامہ میں ثواب لکھ دیا. تو آدمی اگر کڑن رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پہ بھی ثواب دے دیتا ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ اگر آفس میں بیٹھا ہوں تو میں کیا کروں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ آفس کے اندر بھی لنچ ٹائم ہوتا ہے، آدمی فری ہوتا ہے، یا کوئی آج کل تو لوگوں کو اسلام کے بارے میں جاننا ہے تو اپنے پاس قرآن کا ترجمہ رکھو جس کو دعویٰ کٹ کہتے ہیں، یا ایک آدھ دو DVD رکھ لو سملیرٹیز کی، یا پھر آپ کوئی اچھی اسلام کے تعارف کی کوئی کتاب رکھ لو، آپ تحفے میں دے دو، آپ کا وقت گزرے گا اچھا. کیونکہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ دین کا کام جو ہے باہر نکل کر ہی 24 گھنٹہ کیا جائے. اگر کچھ لوگ کرتے ہیں اور کچھ لوگ کرنے چاہیے، اس لیے کہ وہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے کہ سم پیپل، امت کے کچھ لوگ رات دن لگے ہوئے رہنے چاہیے. کچھ لوگ پارٹ ٹائم بھی رہ سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو جو کرتے ہیں ان کو تعاون دو، ان کا تعاون کرو. آپ کو پتا فلانا آدمی ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہے، آپ جو ہے تھوڑا سا تعاون کرو، بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے، چلو میری طرف سے 10 قرآن میں آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں، 10 DVD خرید کے دے دیتا ہوں، آپ بانٹو، تو ثواب جاریہ میں آپ شریک ہو گئے. اگر وقت نہیں ہے تو ایک دوسرے کا تعاون کرو نیک کاموں میں. وتعاونوا علی البر والتقوی، بر اور تقوی میں تعاون کرو اگر آپ کے پاس وقت نہیں. آفس کے اندر آپ دیکھو، لیکن اگر کوئی عورت ہے تو غیر محرم سے جو ہے دعوت کے سلسلے میں تھوڑا سا احتیاط کریں، اس لیے کہ حجاب کا اہتمام نہیں ہوتا اس میں. عام طور پہ کبھی کبھی کچھ لوگ، کوئی خوبصورت مسلم لڑکی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوستی کرنے کے ارادے سے جو ان کو اسلام میں دلچسپی ہو جاتی ہے، پھر جان بوجھ کے سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں. تو میں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے حالات میں آپ دعوت نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. کوئی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا رابطہ کرا دو. اور میں بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے وہاں بھی کوئی آفس میں کوئی خوبصورت لڑکی ہو، کوئی کام کرتا ہو تو ضرور نہیں کہ اسی کو جا کے دعوت کرے. آپ وہاں بھی پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے. آپ بہن ہو کوئی مسلم، آپ ان سے کہیے کہ آپ بات کیجیے ان سے. اس کے بعد اگر آپ انٹرنیٹ کرتے ہیں، آپ ای میل، اسلام کے ای میل آتے ہیں، آپ اس کو فارورڈ کرتے رہیے، 2-5 منٹ لگتی ہے. اس طرح سے آفس میں بیٹھ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم کسی مسلمان بھائی کو فون کرو، بہن کو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اسے یاد دلاؤ بھائی عصر کا وقت ہو رہا ہے، SMS بھیجو ٹائم فار عصر، تو تھوڑا سا احساس ہوگا، کم سے کم بات پہنچا دینے کا تو ثواب ملے گا. بہت سارے اپورچونیٹیز آپ ڈھونڈتے جائیے، اللہ تعالیٰ اور اپورچونیٹیز آپ کو سجائے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ جواب اطمینان بخشو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شبیر ہے اور میرا ایک فرنیچر کا بزنس ہے. جو ٹی وی کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے، جب میں شام کو کام پہ سے آتا ہوں اور جب ٹی وی آن کرتا تھا اور پیس ٹی وی آتا تھا تو جو نالج ہمیں اس سے ملتا تھا وہ دنیا میں نہیں ملا. اب آج کی تاریخ میں وہ پیس ٹی وی ہمارے وہاں نہیں آتا ہے اور کئی جگہوں پہ نہیں آتا ہے. تو وہ چینل ہمیں چینج کر کے اور کوئی دیکھنا ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے ٹائم پہ کچھ نہ کچھ تو انٹرٹینمنٹ چاہیے. پیس ٹی وی کے ہر ایک پروگرام میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ دنیا میں اور کوئی نہیں سیکھا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ نالج ملتا ہے. آج سب بازو بندے ہیں. جزاک اللہ خیر. بھائی کا یہ سوال ہے، عنوان سے نہیں ہے لیکن میں عنوان کے ساتھ اس کو چپکا دیتا ہوں کہ بھائی کا سوال ہے کہ بھائی وقت تھا تو وقت اچھا گزرتا تھا. اب ہاں وہ اس کو کہتے ہیں وقت اچھا گزرنا. اگر علم، اب یہاں پہ آپ لوگوں کا وقت اچھا گزر رہا ہے اس لیے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، نا یہاں پہ تو وقت اچھا گزر رہا ہے. وقت اچھا گزر کا مطلب نہیں کہ لیٹے لیٹے چائے پیے، اور اس کو نہیں کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ علم حاصل کرتے تھے پیس ٹی وی پہ. اب پیس ٹی وی بند ہو گیا تو ہو سکتا ہے بچے وغیرہ دوسرے ٹی وی پہ چلے جاوے تو کیا کیا جائے. سب سے پہلے اگر پیس ٹی وی نہیں آتا ہے تو آپ اپنا کیبل نکال دو. ضروری نہیں کہ اگر میرے وہاں صاف پانی نہیں آتا تو میں گٹر کا پانی لاؤں، میں بند کر دوں گا، سمجھے نا. دوسرا ایک یہ، جیسے کہ میں نے سورہ نساء کی آیت بتائی آپ کے سامنے کہ جو کوئی اچھے کام کی سفارش کرے گا اس کا اس میں حصہ ہوگا. چالو ہوگا نہیں ہوگا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن آپ کی فکروں کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ. اور ہم لوگ بھی ہماری طرف سے کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پیس ٹی وی کو لائسنس مل جائے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعا رہے گی
इंशाल्लाह लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद nobody can stop it. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जरीन एजाज हुसैन है, मैं TMC स्कूल में टीचर हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जब नमाज के लिए खड़ी होती हूँ तो मेरी साथी टीचर्स से मैं कहती हूँ नमाज के लिए, लेकिन उनका जवाब होता है कि हम घर जाके कज़ा पढ़ लेते हैं, और मैं फिर खामोश हो जाती हूँ। और दूसरे जो मेरे साथी टीचर्स हैं वो कहते हैं कि ये मेरे पीछे है, लेकिन दूसरे मुझे बता देते हैं कि ये ऐसे कैसे नमाज पढ़ रहे, हम तो कुर्सी पे बैठे हैं, तो क्या इनकी नमाज हो गई क्या? बहन का सवाल है कि भाई स्कूल में काम करते हैं, दूसरी मुस्लिम टीचरें भी हैं, वो लोग नमाज से लापरवाही करते हैं और मैं अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ, तो ये लोग लापरवाही करते कि हम कज़ा कर लेंगे। एक बात ये। दूसरी बात इनके सवाल में ये कि भाई वो लोग बैठते हैं और मैं नमाज पढ़ती हूँ तो रुकू सुजूद में जाती हूँ, तो कहते हैं कि क्या इनकी नमाज होती है? पहले मैं दूसरा सवाल का जवाब पहले दूंगा, इसलिए कि अगर उस कमरे में गैर महरम मर्द मौजूद है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई स्कूल का दूसरा कमरा हो जहाँ पे गैर महरम ना हो या लेडीज रूम हो, वहां पे जाकर आप नमाज पढ़िए। एक बात ये। दूसरी बात ये कि उन बहनों को आप कहिए कि आप खाना लेकर क्यों आते, खाना भी कज़ा कीजिए घर पे जाकर। समझे ना? इस तरह से आप समझा सकते हो, हंसते हंसते आपके ताल्लुकात भी खराब नहीं होंगे, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएगा कि बंदों को अच्छे अंदाज में आपने बुलाया। तो बहरहाल नमाज का जो है उसका जरा सा ख्याल रखिए आप कि नमाज कौन से कमरे में पढ़ते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम निसार है, मैं स्टोर कीपर का काम करता हूँ। जैसा कि हम लोग पहले भी, मैं गल्फ में रहा हूँ और अभी भी कई लोग गल्फ में जा चुके हैं, वो अपने खानदान को वक्त नहीं दे सकते, वो किस तरह से अपने बीवी और बच्चों पर ज्यादा कैसे तरबियत दें, कैसा वक्त दें, आप इस पर रोशनी डालें। भाई का सवाल है कि लोग 2-2, 3-3 साल गल्फ में जाते हैं काम करने के लिए, सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, हमारे बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी गुजारने का मिलेगा। नीयत अच्छी है, लेकिन उलमा के नजदीक जो ये गलत है। मैं उन उलमा के साथ मुत्तफिक हूं जो कहते हैं कि हराम है कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर 2-2 साल, खास करके बीवी को छोड़कर, इसलिए कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला का कौल है कि जिहाद में भी अगर फौज गई, जिहाद समझते जान की बाजी लगी हुई रहती है, वहां भी कोई फौजी 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकेगा, वापिस आएगा, फिर दूसरी जमात जाएगी। यहां तो दुनिया कमाने के लिए जा रहे हैं, तो आपके बच्चे का बचपना जो आप देखना चाहते थे उससे महरूम हो गए, बच्चों को तरबियत देनी थी उस जिम्मेदारी से आप महरूम हो गए। आपके बूढ़े माँ बाप न मालूम उसकी बीवी किस तरह रखती है, बच्चे कैसे सताते हैं, तो उससे आप खिदमत से महरूम हो गए। आप कितनी चीजों से महरूम होते सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कितनी चीजों से। तो बेहतर है कि बिरयानी का ख्वाब छोड़कर दाल रोटी कमाओ इंडिया में और अपने बीवी बच्चों को दाल रोटी खिलाओ, सादगी से जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद है, तो जो है आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना उलमा कहते हैं कि इस तरह से 2-2 साल जाना बीवी बच्चों से दूर, ये शरई एतबार से जायज नहीं है। उम्मीद है कि बहुत कम वक्त है इस जवाब का। ये थे निसार नडियाडवाला साहब, जज़ाकल्लाह।